اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خوشحال قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خطب ہوں اس وقت آزاد کشمیر میں، پورے آزاد کشمیر میں آٹے کا بحران ہے، اور اسی سلسلہ میں اطلاعات ہیں کہ ضلع جہلم ویلی میں یہ بحران بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور اس سلسلہ میں ساون کچھا ایک جگہ آتی ہے شہرہ سری نگر پہ، وہاں پہ ساون کچھا جو ہے اس کے مقام پہ لوگوں نے احتجاج کیا محکمہ خوراک کے خلاف اور گورنمنٹ آزاد کشمیر کے خلاف، کیونکہ لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا۔ لوگ اس ملک کے شہری ہیں، اب مہنگائی اتنی زوروں پہ ہے، کیا کھائیں بیچارے۔ تو جب انہوں نے احتجاج کیا، سڑک پہ آئے، تو اس وقت محکمہ خوراک کے ذمہ داران بھی آئے۔ جو مطالبات تھے انہوں نے احتجاجی طور پہ روڈ بلاک کی ہوئی تھی۔ گو کہ روڈ بلاک کرنا ایک اچھا اقدام نہیں ہے کہ مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی روڈیں بلاک ہوتی ہیں تو وہ ایمبولینسز، آرمی کی گاڑیاں، اس طرح کی گاڑیوں کو وہ آنے جانے دیتے ہیں، وہاں ان کو ریلیز کر دیتے ہیں۔ بصورت دیگر عام جو پبلک ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے جو میری معلومات کے مطابق مظاہرین کا، کہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور پھر جب بات پھیلتی ہے، مختلف ذرائع ہوتے ہیں کہ کہیں کسی نے کسی آفس میں جانا ہوتا ہے تو وہ ڈسکس کرتا ہے، تو وہ یعنی کمیونیکیشن کا ایک جو سسٹم ہے اس احتجاج کو، اس کو وسیع کرنے کے لیے یہ اقدام کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں پہ انتظامیہ پہنچی، اور انتظامیہ نے، جس میں محکمہ خوراک تھی، ہماری ضلعی انتظامیہ تھے، وہاں پہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ ہم آپ کی لوکیشن جو ہے اس کے مطابق آپ کو آٹا فراہم کریں گے، اور جو ڈیلر بننا چاہے گا ہم اس کو ڈیلر بھی بنائیں گے تاکہ محکمہ خوراک آسانی سے اپنا کام کر سکے۔ لیکن ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، میری معلومات کے مطابق، چونکہ میں آپ کو ایف آئی آر بھی، اس کی کاپی بھی آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ تھانہ پولیس چناری نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی ان لوگوں کے خلاف، اور ریزن یہ تھا کہ انہوں نے روڈ بلاک کی۔ تو روڈ بلاک، اس کا میں نے آپ کو پہلے آپ کے نوٹس میں یہ چیزیں لائی ہیں کہ روڈ بلاک کیوں کی جاتی ہے، تو یہ کم از کم اس موقع پہ جب عوام مشتعل ہو، ان کو کھانے کی پرابلم ہے، آٹا نہیں مل رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ مناسب اقدام نہیں بنتا، اور انتظامیہ کو اس طرف بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک اور تصویر جو میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ تصویر دیکھیں آپ، کہ میں حیران ہوں کہ یہ شہرہ سری نگر پہ ایک جگہ ہے کہ اس طرح محسوس ہو رہا ہے، لوگ آٹے کے پیچھے ٹرک پہ پیسے لے کے، ہاتھوں میں کوئی مفت نہیں ہے، یہ پیسے لے کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کہ بالکل صومالیہ جیسے حالات نظر آتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ آزاد کشمیر اس کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت محکمہ خوراک آزاد کشمیر مکمل طور پہ لوگوں کو آٹا پہنچانے میں ناکام ہے، اور بالخصوص جو ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار ہے وہ انتہائی غلط ہے، اور یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، چونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک عورت، غریب عورت، آٹے کے لیے ٹرک کے پیچھے بھاگتی ہوئی گر کے وہ شدید زخمی ہوئی۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آزاد کشمیر کو کہیں ٹھیک طرف لے کے نہیں جا رہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں آٹے کا بحران پری پلان آٹے کا بحران ہے، ورنہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آٹا بھی آ رہا ہے، لگاتار آٹے کی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور ڈسٹریبیوشن کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، پھر یہ آٹا جا کہاں رہا ہے، کس حساب سے تقسیم ہو رہا ہے، کیا اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہے۔ تو یہ بھی، اس پہ بھی گورنمنٹ آزاد کشمیر کو فوری دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز اور کہ اس وقت گزشتہ جمعے والے دن سیکٹری خوراک آزاد کشمیر نے بھی ایل او سی چکوٹھی تک کا دورہ کیا، لیکن انہوں نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ کم از کم ان کے پاس، وہ چکوٹھی دورے پہ تھے، ان کے پاس ایل او سی کے جو ڈیلر صاحبان تھے ان کے نام نمبر ضرور ہونے چاہیے، ان کو پوچھتے کہ آپ، یہ لوگوں کا احتجاج، بار بار احتجاج ہو رہا ہے، آپ کی کیا ڈسٹریبیوشن غلط ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، یا آپ کو محکمے کی طرف سے جو ایلوکیشن کے مطابق آٹا دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں وہ بھی چند ایک کسی
ظاہر ہے جب کسی ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے تو وہ کوئی منظور نظر ہی ہو سکتا ہے، تو کسی ایک سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، تو انہوں نے کسی ڈیلر سے ملاقات نہیں کی۔ یہ ایل او سی چکوٹھی سے لے کے مظفر آباد تک کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ سیکٹری خوراک جو ہے وہ انہوں نے کسی سے ملاقات کی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹری خوراک جو ہیں ان کے بارے میں ایک اچھی رائے ہے لوگوں کی، اور اطلاعات ہیں کہ ایک اچھے انسان ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ از خود وہ نوٹس لیں، وہ ذمہ دار ہیں اور پاور آف ڈسیزن ان کے پاس ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ان کو غلطیاں نظر آتی ہیں، اگر غلطیوں کا سدباب نہیں کریں گے تو یہ آزاد کشمیر کی عوام آٹے کے لیے سڑکوں پہ تو نکل ہی رہی ہے، اور کہیں یہ آزاد کشمیر کی عوام آٹے کی وجہ سے کہیں زیادہ متنفر نہ ہو جائے، حالات کہیں زیادہ خراب نہ ہو جائیں۔ ذمہ داران کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ لوگوں کی ذمہ داران سے امیدیں ہوتی ہیں، اور ذمہ داران کو چاہیے کہ لوگوں کی امیدوں پہ پورا اترنا چاہیے۔ اس وقت انتہائی قسم پرسی کا عالم ہے کہ لوگوں کے گھروں میں 2 وقت کا آٹا نہیں ہے۔ اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری انتظامیہ کی، ضلعی انتظامیہ اور حکومتی انتظامیہ کی کیا ناکامی ہو سکتی ہے کہ پیسے کے باوجود ان کو آٹا نہیں دیا جا رہا ہے؟ یہ نہ تو لوگ ریلیف مانگتے ہیں، اور پیسے دے کے اگر وہ لائنوں میں لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں محکمہ خوراک کی اور حکومت کی نیگلیجنسی ہے۔ فوری طور پہ عوام کا مطالبہ سننے میں یہی آ رہا ہے جو آپ تک پہنچانا مقصود تھا، کہ فوری طور پہ لوگوں کو آٹا پہنچایا جائے اور ان کو وافر مقدار میں آٹا فراہم کیا جائے، اور جہاں کہیں کوئی لے پول ہیں، جہاں ایرر ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اور اس میں اگر کوئی سرکاری اہلکار ملوث ہے اور اس کو فوری طور پہ اس کی پنشمنٹ کی جائے۔